اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ آپ بڑے عذاب کی بات کو اگر ایک طرف کر دیں، صرف یہ دیکھیں کہ آندھی زور سے چلنے لگے، آسمان پر بہت زور سے بجلی کڑکے، تب دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ دل سہم جاتے ہیں اور یوں دنیا میں ہی حق واضح ہونے لگتا ہے۔ ایک زلزلے کا جھٹکا آتا ہے نا، اگر وہ چند لمحوں سے زیادہ ہو جائے، سارے لوگوں کا شعور روشن ہو جاتا ہے، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کوئی پاور ہے، کوئی قوت ہے۔ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے نے ایک دفعہ اہل پاکستان کو بتایا تھا۔ اس روز رمضان تھا اور رمضان میں دورہ قرآن کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور جب باہر نکلے تو ایک دم لگا کہ سامنے والی ساری بلڈنگز جو ہیں ان کا رخ بدل گیا ہے، ایک دفعہ ادھر ایک دفعہ ادھر۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کو لمحہ نہیں لگتا، وہ بالکل اپنی اصل فطرت پر آ جاتا ہے، اس کے اندر فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اپنی جان وہ کھونا نہیں چاہتا، اور جان بچانے والے کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، کنیکٹیوٹی، دعا، معافیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ رشتہ کتنی جلدی جڑ جاتا ہے۔ انسان اس وقت بے خوف رہتا ہے جب تک اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوفی کی فضا ہے جس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ کسی کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ نیک عمل ہو یا عمل شر، اتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے، یعنی کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ رب العزت نے متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں مگر اس سے ڈرتے ہیں، جن کاموں سے اس نے روکا ان سے بچتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اجر کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات ہیں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ان خصوصیات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت سے وہ ڈرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور رب کی پہچان اسے ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں جانے بغیر اس کو پہچاننے لگیں، آپ اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن لیتے ہیں، ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو محض اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہے، اور اس کے بارے میں چند باتوں کے سوا آپ اپنی میموری میں دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ علم ہے، اس پر ماسٹرز ڈگریاں ہوتی ہیں، اس پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ایم فل ہو رہے ہیں، اور ہمارے زمانے کے لوگ اور ہمارے علاقے کے لوگ اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ بابرکت ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے، اس کا انکار کرتے ہو، اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہو، اس کتاب کو، اس کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے، اس کا کام کرنے سے انکار کرتے ہو، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے سے انکار کرتے ہو۔ سوال ہے جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے، اس سوال کو اپنے لیے سمجھیے گا، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ برکت والا ذکر ہے،
جیسا کہ تورات برکت والا ذکر تھا، اگر تم یعنی یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو مخاطب سے، ان سے کہا گیا اگر تم تورات کا اقرار کرتے ہو یا پہلی کتابوں کو مانتے ہو تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کو بھی مانو، یہ ایک ہی سلسلہ ہدایت کی کڑیاں ہیں۔ تو قرآن بابرکت نصیحت ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس کے الفاظ اور معنی سیکھ کر برکت حاصل کرنا واجب ہے۔ سمجھے تو صحیح کتاب میں کہا کیا گیا ہے۔